بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان نے سمیع ابراہیم کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو نے آگ لگا دی ہے۔ میری ذاتی رائے میں اب تک جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے یہ ان کا سب سے بہترین انٹرویو تھا، بالکل کلیئر اور ٹو دا پوائنٹ۔ ایک طرف وہ کون تھا ٹرینڈ چل رہا ہے جس پہ 10 لاکھ ٹویٹ ہو چکے ہیں، ارشد شریف کے اس پروگرام نے آگ لگائی، اور آج عمران خان کا جو انٹرویو ایئر ہوا اس نے آگ لگا دی۔ اور ناظرین، نیوٹرل اور مریم نواز کا گٹھ جوڑ پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں آپ کو تمام تفصیل بتاتا ہوں، بات کیا ہوئی ہے، کس چیز نے آگ لگائی ہے، عمران خان نے وہ کیا چیز بیان کی ہے جس نے تھر تھلی مچا دی اور کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور عمران خان کو جو روکنے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں وہ سٹل کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کو سب بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دیتا ہوں۔ شاہین صہبائی صاحب نے ایک بڑا خطرناک الرٹ جاری کیا ہے۔ ان کی معلومات کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ صابر شاکر، سمیع ابراہیم، ارشد شریف اور عمران ریاض خان ہوشیار رہیں۔ 12 مئی کراچی کی طرح کے واقعے کے طور پہ آپ سب کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جیسے محمود، ایاز، فہیم، صادق اور راشد، ان سے ہوشیار رہیں، یعنی ان سے بچیں۔ انہوں نے لوگوں کے نام بھی بتا دیں، یعنی مبینہ طور پہ جس طرح بے نظیر کے آتے وقت 12 مئی 2007 کو ہوا تھا جو تباہی وہاں مچی تھی، اس طرح کا کوئی واقعہ کر کے، کوئی بھیڑ چار کر کے ان سب کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ اطلاع دی گئی ہے آن لائن کن لوگوں کو، ان صحافیوں کو۔ یہ بہت بڑا تھریٹ ہے اور بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں شاہین صہبائی صاحب، یہ انہوں نے دیا ہے، اور باقاعدہ ٹویٹر پہ ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے پہلے انگلش میں ٹویٹ کیا ہے، پھر اردو میں ٹویٹ کیا ہے۔ بڑی سیریس سچویشن، اور یہ سارے کون ہیں؟ جو اس رجیم چینج آپریشن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یعنی سازش اتنی بڑی ہے، اتنے بڑے لیول پہ فیصلے ہو چکے ہیں، اتنی بڑی گارنٹیاں دے چکی ہیں کہ اس کے خلاف جو بھی بولے گا اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس کی فیملی کو بھی خطرہ ہے، یعنی ہر طرح کا خطرہ ہے اس ٹائم پاکستان میں۔ اگر کوئی ایسا صحافی ہے، میں مین اسٹریم صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، جس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنایا جا رہا یا جو زیر عتاب نہیں ہے، تو سمجھ جائیں وہ صحافت نہیں کر رہا۔ پاکستان میں اس ٹائم جس طرح کا ڈریکونین مارشل لا لگا ہوا ہے، صرف وہ لوگ صحافت کر رہے ہیں جن کے اوپر کوئی کیس بن رہا ہے یا ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور آپ کو وہ پتہ چل جائے گا۔ یہ نشانی سمجھ لیں اس دور میں، اور پرکھ ضیاء کا دور دیکھ لیں یا اس سے پچھلا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون صحافی تھے اور کون نہیں تھے۔ اب آتے ہیں آگے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ الرٹ کیا ہے۔ ناظرین، ایک یہ ٹویٹ آتی ہے مریم نواز کی، بریلینٹ انالیسس، پلیز واچ اینڈ شیئر۔ یہ رات کے ٹائم پلیز واچ اینڈ شیئر، یہ کس کلپ کے اوپر کہا گیا ہے؟ یہ وہی جو عمران خان نے سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا۔ ایک پاکستان میں ایک اور بھی ریئلٹی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، آپ کے خلاف ہے، بھلے آپ کتنے بھی پاپولر لیڈر ہوں، جیسا بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا، آپ حکومت میں نہیں آ سکتے۔ کیپنگ ان مائنڈ دس کانٹیکسٹ، اب فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے؟ لیکن سر، عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکا ہے دنیا میں۔ 3.5 سال وزارت عظمیٰ پہ بھی بیٹھا رہا ہوں۔ یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا۔ کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا۔ یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ، چیزیں مہنگی، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان۔ اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج۔ جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی؟ سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو، ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے، جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس، ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں، باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں، ان کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے، ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے۔ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں اس کلپ کو لے کے خاص طور پہ، اور ایک
واویلا مچایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان توڑنے کی بات کر دی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے صحافی طارق متین کا ایک ٹویٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک طرف مریم نواز کی وہ ٹویٹ کہ پلیز واچ اینڈ شیئر، اور اب ان کی خبر دیکھیں۔ ابھی ایک چینل میں ایک صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ غیر سیاسی پیغام کے ذریعے عمران خان کے بول کو انٹرویو پر ٹرانسمیشن کا حکم آیا ہے، اور اس کے بعد ملازمین نے چینل اور سوشل میڈیا پر اوور ٹائم لگانا شروع کیا ہے۔ عمران خان کے انٹرویو کو مرضی کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا گٹھ جوڑ۔ اب یہ کیوں ہوا ہے یہ ذرا سمجھ لیں، پھر میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں ساری صورتحال۔ حکم آیا ہے حلق صاحب، کیوں آیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں، وہ پارٹ بھی بتاتا ہوں، آپ بلکہ سنواتا ہوں، آپ کو فکر نہ کریں۔ وہ پارٹ جو کلپ جس سے اصل تکلیف پہنچی ہے وہ نہیں بتا رہے، وہ شیئر نہیں کر رہے، لیکن وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ حکم وہاں سے آیا ہے کہ یہ پورا پلان کر کے پروپیگنڈا کرو کہ عمران خان نے ملک توڑنے کی بات کی۔ پھر میری جہاں تک رائے ہے عمران خان پہ آنے والے دنوں میں کوئی مقدمہ کیا جا سکتا ہے، یہ میری رائے ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے اس انٹرویو پر کوئی مقدمہ بنانے کا بھی شاید سوچا جا رہا ہے، لیکن یہ آرڈر 100% اوپر سے حلق کا آیا ہے کہ پروگرام چلاؤ، اس پہ ٹویٹس کرو اور پورا بیانیہ کھڑا کرو کہ عمران خان ملک سے دشمنی کر رہا ہے، ملک توڑنے کی باتیں کر رہا ہے۔ میں صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، میں آپ کو ایک کلپ چھوٹا سا سنواؤں گا بھی، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ وہ پورا انٹرویو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ نے عمران خان کی آج تک کی کوئی تقریر نہیں سنی نا، یا ساری سنی ہوئی ہیں، کوئی انٹرویو نہیں دیکھا یا سارے دیکھے ہوئے ہیں، وہ سب ایک طرف رکھیں، اور آج کا انٹرویو بہت زبردست ہے، مشکل انٹرویو، جس میں وہ سوالات پوچھے گی جس کے جوابات عام طور پہ ڈک کیے جاتے ہیں، جواب نہیں دیے جاتے، وہ دیے ہیں سارے عمران خان نے جوابات۔ تو وہ لازمی دیکھیں آپ انٹرویو بول نیوز پہ جو سمیع ابراہیم کے ساتھ عمران خان کا آج کا انٹرویو ہوا تھا۔ اب تو میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو دن بدل جائے گا جب تک میں اپلوڈ کروں گا، تو یہ 1 جون کا انٹرویو ہے، آپ پلیز دیکھ لیں۔ اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ گٹھ جوڑ کیسے ثابت ہوتا ہے۔ آرڈر حلق نے کیا ہے، لیکن مریم نواز نے ٹویٹ کر کے اسپیشلی واچ اینڈ شیئر اس لیے کہا ہے کہ اس کی اونرشپ مریم کو کہا گیا کہ تم لو، یہ آرڈر آیا وہاں سے، یہ حلق کا مریم نواز کو بھی آرڈر آیا، اس کی اونرشپ تم لو۔ کیوں آیا؟ اگر مریم اونرشپ نہیں لیتی اور پیچھے بیٹھتی ہے تو آج کل ہر آواز اسی طرف اٹھ رہی ہے، ہر انگلی اسی طرف اٹھ رہی ہے۔ اگر ملک میں لائٹ بھی جاتی ہے نا، اب لوگ انہی کو سنا رہے ہیں کہ کیوں ان امپورٹڈ جوکروں کو لے کر آئے ہو۔ اب کوئی مہنگائی ہوتی ہے نا تو لوگ پھر بھی کہتے ہیں حلق کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ساری انگلیاں اسی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ آفیشیل کرنے کے لیے کہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، اس لیے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، اس لیے پروگرام ہو رہے ہیں، مریم پہ نزلہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اس طریقے سے 5th جنریشن وار لڑی جاتی ہے، ڈسیپشن کی ٹیکنیک سے، لیکن اب لوگ سیکھ چکے ہیں، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، 1990 کی دہائی میں لوگ نہیں رہتے، لوگوں کو پتہ ہے ساری گیمز کا۔ تو یہ مریم کے کہنے پہ نہیں ہو رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں حلق کے کہنے پہ ہو رہا ہے جو پروگرام چل رہے ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان میں کوئی امیر شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور غریب کرتا تو سزا دیتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو قوموں کی بربادی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ عمران خان نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر ملک پہ نیوکلیئر اٹیک ہو جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا ان کو بٹھا کے ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ چوروں کو اقتدار دے دیتے ہیں، چوروں کو NRO مل جاتا ہے، چوروں کو قانون پکڑتا نہیں ہے، تو قومیں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں واضح بتاتی ہے کہ اگر آپ طاقتور چوروں کو چھوڑ دیں گے اور کمزوروں کو پکڑیں گے تو وہ تباہ ہو جائے گی قوم۔ یہ تو کلیئر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں نیوکلیئر اٹیک ہوئے 2، آج جاپان پھر بھی دنیا کی بڑی ترین معیشتوں میں سے ایک ہے۔ کیسے بچا ہے؟ اخلاقیات کی وجہ سے۔ ایسے چوروں کو نہیں وہ حکمران بناتے، اور کوئی چوری کرتے پکڑا جائے جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور یہی ڈفرینس ہے جو عمران خان سمجھا رہا ہے، حلق کو بھی سمجھا رہا ہے اور پوری قوم کو بھی سمجھا۔ جہاں تک بات آئی نیوکلیئر کی کہ پاکستان کی نیوکلیئر اثاثے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل ہے 2008 کا، زرداری کی حکومت آئے ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے تھے، پورا سال نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ لیٹس بائی پاکستانز نیوکس۔ زرداری نے مبینہ طور پہ امریکہ سے کہا تھا کہ ہمیں $100 ارب کی ضرورت ہوگی، جس طرح یہ جنگ میں ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، اس نے بڑا ہاتھ مارنے کا سوچا تھا کہ $100 ارب ہمیں دو۔ پھر کیری لوگر بل، اور آپ کو یاد ہے کہ سالانہ کوئی $1 1.5 ارب ہمیں ملتا تھا، یہ جتنا بھی ملتا تھا مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ پھر سارا کچھ ہوا تھا۔ لیکن $100 ارب تو نہیں ملا تھا آپ کو، کوئی 10-15 ارب ٹوٹل آل ٹوگیدر آپ کو ملنا تھا۔ وہاں پہ یہ مشورہ ڈسکس ہوا تھا، اور اوباما کو یہ مشورے دیے گئے تھے کہ آپ اور سارے جو یورپی ممالک ہیں مل کے $100 ارب پاکستان کو دے دیں اگلے 10 سالوں میں، یعنی ہر سال $10 ارب دے دیں، اور اس کے بدلے پاکستان سے اس کی نیوکلیئر ویپنز خرید لیں۔
یعنی پاکستان مکمل طور پہ ڈی نیوکلیئرائز ہو جائے. اور یہ امریکہ میں ڈسکشن ہوئی تھی. امریکہ کا پہلے دن سے یہ پلان ہے جب سے آپ کا آفیشیلی دھماکوں کا اعلان ہوا ہے کہ پاکستان کو ایونچولی ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے. یوکرین کو انہوں نے کیا ہے, ساؤتھ افریقہ نے ہینڈ اوور کیے, لیبیا کر سکتا تھا, اس نے اپنے سارے پلان ہینڈ اوور کیے, اور ایک دو اور ممالک ہیں جنہوں نے کیے, مجھے بھی نام نہیں یاد آ رہا. تو یہ تو امریکہ کا پلان ہے کہ آپ کو انہوں نے ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کی معیشت کو کمزور کرنا پلان کا حصہ ہے. جو 2008 میں یہ 2 ڈاکو آئے تھے اسی لیے آئے تھے کہ معیشت کو. تو عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی غلط تاثر آئے. پاکستان توڑنے کا پلان ہے. اجیت دوول کھل کے بول چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑیں گے, بلوچستان علادہ کریں گے, فلاں علادہ کریں گے. تو پلان تو ہے ان کا. میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں جس سے اصل تکلیف پہنچی ہے حل. سمیر, پاکستان کا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ایک طرف یہ ہے کہ ہمیں بڑی سٹرونگ فوج چاہیے, ہمیں طاقتور فوج چاہیے, کیونکہ ہمیں خطرہ ہے دشمنوں سے. شروع میں تو خیر جب پاکستان بنا تب تو ہندوستان سے خطرہ تھا, جنگیں بھی ہو گئی, لیکن جب سے ہمارے پاس جو ایٹامک ڈیٹرنٹ آیا, نیوکلیر ڈیٹرنٹ آیا, اس کے بعد احساس میں خطرہ کم ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کی فوج مضبوط اور پروفیشنل اور تکڑی نہیں ہوتی تو آپ دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ شروع کر لینا یمن سے, یمن, لیبیا, سیریا, صومالیہ, افغانستان, عراق, ساری چن چن کے ایک ایک ملک, لیبنان, ان سے ہوا کیا؟ تو ہمیں تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری فوج تکڑی ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیلنس ہے کہ آپ کیسے ایک تکڑی فوج بھی ہو آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت بھی ہو. اور حکومت تب مضبوط ہوگی جب اتھارٹی اور ذمہ داری ایک جگہ کے اوپر ہو. جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, کوئی دنیا میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تو میری جو کوشش تھی رول آف لا قائم کرنے کی, وہ اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ جو طاقتور تھے ان کی جڑیں اتنی تھیں, تکڑے وہ تھے, اور ان کی کنیکشنز تھے, ہر جگہ ان کے کنیکشنز تھے. تو وہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ میں وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی باہری اکثریت ہو تو آپ کر سکتے ہیں کچھ, لیکن اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے تو سارا وقت بلیک میل ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہے اس انٹرویو کا وہ حصہ جس نے تکلیف پہنچائی ہے حال کو. اس میں عمران خان نے جو بات کی ہے وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. پاکستان کو طاقتور فوج کی ضرورت ہے. پاکستان کی فوج اگر پروفیشنل اور طاقتور نہ ہوتی تو ہمارا حال وہی ہوتا جو لیبیا, شام اور سب کا ہوا ہے. یہ بات عمران خان نے کی ہے. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ایم ٹی پاکستان اور اینٹی فوج بات کی, عمران خان نے یہ نہیں کی. یہ تو میں نے آپ کو اس انٹرویو کا حصہ بتا دی. جائے عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ فوج طاقتور ہونی چاہیے, فوج ہے ہماری پروفیشنل جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. یہ تو بات کی. لیکن جو خطرناک بات حل کو یہاں پہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فوج کو بھی طاقتور رکھنا ہے لیکن حکومت کو بھی طاقتور کرنا ہے. یہ ہے سویلین بالادستی کی بات, وہ جو بات میں کر رہا تھا. اور ملک سویلین حکومت چلائے جس کو عوام سلیکٹ کر کے لائے, یہ سلیکٹ نہ کریں. اب جس طرح یہ انہوں نے اپنے سلیکٹڈ پلس بٹھا دیے ہیں, امپورٹ کر کے بٹھا دیے ہیں, امریکہ کے حکم پہ بٹھا دیے ہیں, یہ نہ ہو. تو بنیادی طور پہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو فیصلہ کریں اس کو مانا جائے, اور پھر عوامی نمائندے کو ملک کے فیصلے کرنے دیے جائیں. یہاں سے تکلیف پہنچی ہے. بادشاہ سلامت جو ہیں حلق صاحب, وہ اپنی طاقت کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور بجائے اس کے کہ اس کلپ پہ کوئی جواب دیتے, وہ دوسرا کلپ جس میں عمران خان یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ چور ڈاکو اس ملک میں راجمان رہتے ہیں, اگر یہ چور ڈاکو اس ملک کو دیوالیہ کر دیتے ہیں, جو معیشت کا حال ہے, جو مہنگائی کا حال ہے, جو ڈالر دیکھ لیں, اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, بزنس بند ہو رہے ہیں, کار جو مینوفیکچرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ آرڈر بک کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ معیشت نہیں چل رہی ہے, تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں, رسک نہیں لے سکتے, انسرٹنٹی ہے. اس کا انہوں نے بتایا کہ اگر یہ سب چلتا رہتا ہے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اگر دیوالیہ ہوگا تو آف کورس آگے پھر انہوں نے بتایا کہ خدشہ یہ ہے کہ دیوالیہ اگر ہو گیا تو فوج تباہ ہو جائے گی, نیوکلیر اثاثے ہمارے لے لیں گے وہ. یہ ساری باتیں دیوالیہ ہونے سے لنکڈ ہیں. اور اگر آپ ملک چوروں کے حوالے کر دیں, جو نیب ختم کر دیں, ای وی ایم ختم کر دیں, ہر ادارہ اپنے ساتھ ملا لیں, آپ مجھے بتائیں انہیں ملک توڑنے سے کون روکے گا؟ جو چور ہیں وہ چوری کیوں کرتے ہیں ملک کا؟ کیا ملک سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں, انہوں نے خود کھانا ہے, اپنا پیٹ بھرنا ہے, اپنی اولاد کا پیٹ بھرنا ہے. بس یہ عمران خان نے خدشے کا اظہار کیا جس سے سب کو تکلیف ہوئی ہے.
اور حلق نے فوراً سب کو جگا دیا. ساری رات میڈیا چینل سے لے کر اور جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں ان کے، وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں، میڈیا پہ اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور کل بھی چلیں گی. آرڈر ہے کہ کل بھی چلاؤ، عمران خان کو رگڑو، اور بیانیہ اگر اسٹرانگ انف بن گیا تو اس پہ کیس کریں گے، اس کو تن کے رکھ دیں. ابھی تو وہ جو سپریم کورٹ نے ایک دیا ہے تفصیلی فیصلہ، یقین مانے کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم پاکستانیوں کے لیے. یہ ہمارے ادارے ہیں. نہتے لوگوں کو مارا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کوئی بات اس پہ جملہ نہیں ہے. اندھے ہیں سارے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اوپر سے عمران خان پہ توہین عدالت کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ایک جج صاحب اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھ رہے ہیں، باقی سارے کہہ رہے ہیں جی اگر ثبوت ہیں تو لے کر آؤ. ابھی تو نظر نہیں آیا ہمیں. یہ کس خوشی میں ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو عمران خان نے 2011 میں کہا تھا یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی، تب لوگ مذاق اڑاتے تھے، تو ہوا یا نہیں ہوا؟ آج وہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں ملک ان کے حوالے کیا تو ٹوٹ جائے گا ملک. اور صحیح کہہ رہا ہے، میں تو یہ بات 2 سال سے کہہ رہا ہوں. میں پھر دہراتا ہوں، یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قرآن میں جو اللہ پاک کہتے ہیں اس کی نفی ہے جو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں تباہ کر کے تمہاری جگہ تم سے بہتر لوگ لے آئے گا اگر تم سدھرو گے نہیں تو. یہ تو وارننگ ہے اللہ کی قرآن میں. ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو ہم نے کوئی اللہ سے لکھوایا ہوا ہے کہ پاکستان میں خاص کوئی ایسی قوم رہتی ہے ہم سے بہتر مسلمان یہاں آ کے رہ سکتے ہیں؟ ہم پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لے گئے ہیں. ہم نے یہ صورتحال کر دی ہے پاکستان کی. ہم نے خود کو سدھارنا ہے. اور حلق صاحب ہوش کے ناخن لیں. آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ حکومت عمران خان کے حوالے کر دیں. آپ سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ شفاف الیکشن ہونے دیں، بیچ میں اپنی ٹانگ مت اڑائیں. اس میں کہاں عمران خان کہہ رہا ہے مجھے حکومت دے دو؟ بکواس کر رہے ہیں سارے لوگ. عمران خان نے تو اس انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا، اب تو میں وزیر اعظم بھی رہ چکا ہوں، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ پاکستان کو بچانے کی لڑائی ہے، اور یہ سچ کہہ رہے ہیں عمران. میں حلفیہ کہتا ہوں عمران خان نے سچ بات کہی ہے. ان لوگوں کے حوالے یہ ملک ہو گیا، یہ اس کو تباہ کر دیں گے. اس میں کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی. اور اینڈ میں ہم پھر سوال کریں گے وہ کون تھا جس نے عدالتیں کھلوائیں؟ وہ کون تھا جو عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آرڈر دے رہا تھا؟ وہ کون تھا جس نے شہباز شریف کو سزا نہیں ہونے دی اوپن اینڈ شٹ کیس میں؟ وہ کون تھا جس نے نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنوائیں؟ وہ کون تھا جس نے مریم بیٹی کو باہر رکھا؟ وہ کون تھا جس نے زرداری اور فریال تالپور کے کیس نہیں چلنے دیے؟ وہ کون تھا جو پاکستان میں ان جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا جو جانی دشمن ہیں ایک دوسرے کے؟ مولوی اور لبرل سیکولر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون تھا جس نے یہ سب کھیل رچایا؟ یہ سوال ہوگا اور ضرور ہوگا، اور جب تک ہمیں جواب نہیں ملتا ہم یہ سوال کرتے رہیں وہ کون تھا. آپ بھی کمنٹس میں مجھے بتائیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور سب کرنے کا بہت بہت شکریہ.